بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد ذلك مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب متفق علیہ۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج کے درس کے لیے عنوان منتخب کیا گیا ہے غصہ اور تکبر کا بیان۔ یہ بیان رمضان المبارک کی مجلسوں میں متعدد بار آ چکا ہے اور جو بیان کے مجموعے شائع ہوئے ہیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ دو بیماری ہمارے اندر ایسی پائی جاتی ہے کہ جو انتہائی مہلک ہے، اور یا تو ہمیں اس کی ہلاکت خیزی کا احساس نہیں ہے، یا ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اور ان کے ازالے پر قادر نہیں ہوتے، یا یوں کہیے کہ جتنی کوشش کرنی چاہیے ہم کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کی یاد دہانی کراتے رہیے۔ یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اس نیت اور اس ارادے سے اس باب کا بیان پھر آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کو بھی۔ حضرت مولانا شفری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہم نے پڑھا، فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے اندر کسی چیز کی کمی پاتا ہوں تو میں اس پر وعظ کہنا شروع کر دیتا ہوں، اس کو بیان کرتا ہوں لوگوں کے سامنے، تاکہ خود اپنے نفس کو بھی تذکیر ہو اور عمل کرنے کی توفیق ملے۔ اس عنوان میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے غضب اور ایک ہے کبر، غصہ اور تکبر، اور مشترک روایتیں ہیں۔ کسی روایت کا تعلق غضب سے ہے، کسی روایت کا تعلق کبر سے ہے۔ مصنف نے ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے۔ اس کی مصلحت یہ ہے کہ غصہ عموماً اپنے کو بڑا سمجھنے ہی کی وجہ سے آتا ہے، یعنی تکبر کے جو دوسرے نقصانات ہیں ان نقصانات کے ساتھ ساتھ ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے، اور پھر جو غصے کے نتیجے میں غلطیاں ہوتی ہیں، اقدامات ہوتے ہیں، ان سے آدمی دوچار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں آپس میں مربوط ہیں۔ غصے کا تکبر سے تعلق ہے، تکبر کا غصے سے تعلق ہے۔ کوئی روایت کبر کے متعلق ہوگی، کوئی روایت غصے سے متعلق ہوگی۔ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ یہ درخواست کرنے والے کون تھے راوی نے اس کو متعین نہیں کیا ہے، لیکن بین السطور میں کہا گیا کہ اس سے مراد یا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، یا حضرت حارثہ ابن قدامہ ہیں، یا سفیان ابن عبداللہ ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو الدرداء ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب صحابہ کرام ہیں۔ سوال انہوں نے کیا، ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لیکن حدیث ہم سب تک پہنچی، تو گویا یہ ہماری درخواست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں کچھ نصیحت فرما دیجئے، اور آپ کی وہ نصیحت ہم تک پہنچ رہی ہے، ہم عمل کی نیت سے اس کو سنیں۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے، قال لا تغضب
فرمایا غصہ مت کرو۔ فردد ذلک مرارا، انہوں نے بار بار اپنی یہی درخواست دہرائی کہ یا رسول اللہ کچھ اور نصیحت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا غصہ مت کرو۔ انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ کچھ اور نصیحت فرما دیجیے۔ فرمایا غصہ مت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ 100 بیماری کی ایک بیماری ہے، اور اس پر قابو پا لینا 100 بیماریوں پر قابو پا لینا ہے۔ اگر یہ ایک چیز کنٹرول کے اندر آ گئی کہ اپنے نفس کے اوپر قابو آ گیا اور بے محل بے موقع غصہ نہیں کرتے، یا غصہ آتا ہے تو برداشت کر لیتے ہو، تو انشاءاللہ بہت سی برائیوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ فرمایا کہ پہلوان پچھاڑنے سے نہیں ہوتا۔ کسی کو پٹخ دیا، اس کے سینے پر سوار ہو گئے، چت کر دیا، ہم اور آپ تو اسی کو پہلوان جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حقیقی پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ حقیقت میں پہلوان وہ شخص ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے نفس کے اوپر قابو پا لے۔ بڑا دشمن اور بڑا موذی نفس ہے، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، اس کے اوپر قابو پا لے آدمی، وہ حقیقی پہلوان ہے، حقیقی طاقتور ہے۔ یہ وہ مقابل ہے جو نظر نہیں آتا، اور خود ہمارے اندر موجود ہے، باہر کا دشمن نہیں ہے۔ وہ ہمیں غلط چیزوں پر آمادہ کرتا ہے، غلط کام ہم سے کرواتا ہے، غلط بات ہماری زبان سے نکلواتا ہے، اور ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب غصہ آئے تو اپنے نفس کے اوپر قابو رکھا جائے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اس کے جو نقصانات ہیں اس میں زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ شوہر گھر میں آتا ہے، تھکا ہوا ہے، دماغ پہ اثر ہے، گھر میں بیوی بھری بیٹھی ہوئی ہے کسی بات کے اوپر، آتے ہی وہ کوسنا شروع کر دی، تم نے فلاں کام ایسے کر دیا، تم فلاں کام نہیں کرتے۔ اس نے جواب دیا، اس نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، اس نے اس کا جواب دیا، یہاں تک کہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ اس نے 3 طلاق دے دی۔ اور اس کے بعد اب دونوں سر پہ ہاتھ رکھ کر رو رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں، دونوں کی زندگی اجیرن ہو گئی، بچے پریشان، دونوں خاندان پریشان۔ ایک لمحے کے لیے جس وقت غصہ آیا تھا یملکو، قابو پا لیتا تو کیا ہوتا؟ اس کی نوبت نہ آتی۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، بچے پریشان ہوتے ہیں، ان کی زندگی تباہ ہوتی ہے، اور یا خدا نخواستہ اگر دین نہیں ہے ان کے اندر، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد رجعت کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، اور دوبارہ نکاح کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ اسی طریقے سے رہ رہے ہیں تو زندگی بھر کے حرام کاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے نفس کے اوپر قابو پانا یہ ضروری ہے، غصے کے اوپر کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان ولا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر۔ رواہ مسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ جہنم کے 2 حصے ہیں، ایک وہ جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اعدت للکافرین، جو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ ایسی روایت میں جو فرمایا گیا کہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اس کی مراد یہی ہے کہ جو کافروں کے لیے جہنم بنائی گئی ہے اس کے اندر ایمان والا نہیں جائے گا۔ ایمان والا اگر گناہوں سے پاک ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا، اگر گناہگار ہے
اور اللہ نے اپنے کرم سے اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرمایا اور اس کو جہنم میں جانا بھی پڑا، تو اس کے لیے وہ جہنم ہوگی جو اس کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے بھٹی کے طور پر استعمال کی جائے گی، جس میں گناہوں سے کی گندگی سے پاک ہو کر پھر اس میں سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ تو گویا ایمان، اچھا کوئی کتنا بڑا سے بڑا گناہ گار ہو، لیکن ایمان اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، تو آخر کار وہ جنت کے اندر پہنچایا جائے گا۔ دوسری طرف فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ تکبر کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، اب جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی اس خباثت کو جلایا جائے گا، کتنے دن سزا بھگتے گا، کتنا وقت لگے گا اس کے لیے، اس کے بعد جب وہ اپنی سزا بھگت لے گا تب جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ جہنم کا عذاب کتنا شدید ہے، ایک لمحے کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ لیکن غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایمان کا تکبر سے مقابلہ کیا ہے۔ ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف تکبر ہے۔ ایمان نجات کا ضامن ہے اور تکبر یہ ہلاکت و تباہی کا یقینی سبب ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس بیماری سے پاک کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ مشائخ نے تکبر کو ام الامراض قرار دیا ہے۔ تمام بیماریوں کی یہ جڑ ہے، تمام بیماریوں کی اصل ہے۔ یہ بیماری اگر دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اخلاقی اور عملی نہ جانے کتنی خرابیاں انسان کے اندر موجود ہوں گی۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا وناله حسنا قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواہ مسلم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی تکبر ہو۔ تو ایک صاحب نے عرض کیا صحابہ میں سے کہ یا رسول اللہ، آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا، اچھی چیز استعمال کرنا، یہ تکبر میں شامل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ صاحب جمال ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ آدمی کو اگر اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا ہے تو اس کی نعمت کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہو، مگر شکرانے کے طور پر ہو، اترانے کے طور پر نہ ہو، دوسروں کو حقیر جان کر نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ صاحب جمال ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، لہذا اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر ہے کیا؟ فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کو دفع کرنا، حق کو نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ یہ روایت اصل ہے تکبر کے سے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تکبر کی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ تکبر کی حقیقت کیا ہے؟ حق کو دفع کرنا، یعنی حق ہمارے سامنے آ رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ حق یہ ہے، لیکن اس کو قبول نہیں کرتے، اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس کو رد کر دیتے ہیں، یہ ہے تکبر۔ چنانچہ مشرکین نے اور یہود نے، اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنے کے باوجود یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے۔ اپنی اولاد کو پہچاننے میں باپ کو کوئی اشتباہ نہیں رہتا، کوئی شک نہیں رہتا، اس سے زیادہ یقین کے ساتھ یہ پہچانتے تھے۔ چنانچہ بعض اہل کتاب جو مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ اپنی اولاد کے اندر تو شبہ ہو سکتا ہے، ہم جس کو اپنا بیٹا سمجھ رہے ہیں، ہماری بیوی کے ذریعے پیدا ہوا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی بیٹا ہے، کسی نہ کسی درجے میں احتمال ہے، خدا نہ خواستہ اس کے نسب کے اندر فرق ہو،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، تو اولاد سے زیادہ آپ کو پہچانتے تھے اہل کتاب، لیکن اس کے باوجود ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں، ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طریقے سے جو مشرکین مکہ تھے، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان جیسے لوگ، وہ اقرار کرتے تھے کہ ان کا اللہ کا نبی ہونا، رسول ہونا بالکل برحق ہے، چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے، لیکن ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہتے تھے خانہ کعبہ کی تولیت بنی ہاشم کے ذمے، زمزم کی تولیت بنی ہاشم کے ذمے، نبوت بھی انہی کے یہاں رہے گی، ہمارے خاندان کی، ہمارے قبیلے کی ہیٹی ہوتی ہے، ہم ان کے خاندان کا نبوت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہی تکبر تھا، اپنے خاندان کی بڑائی کا احساس، حق کو حق جاننے کے باوجود قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب آئیے، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، چاہے کسی علمی مسئلے کے اندر ہو، چاہے کسی حق کا مسئلہ ہو، فیصلہ ہمارے سامنے آتا ہے شریعت کے مطابق اور سمجھ میں آتا ہے کہ فیصلہ صحیح ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے۔ شریعت کا فیصلہ چھوڑ کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کیوں؟ وکیلوں کے ذریعے پیسہ خرچ کر کے اپنے حق میں فیصلہ کرائیں گے جو ناحق ہوگا۔ تو حق معلوم ہو جانے کے باوجود اس کو قبول نہ کرنا، دل اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، یہ تکبر ہے۔ دوسری بات فرمائی غمت الناس، دوسروں کو حقیر جاننا، کسی چیز کی وجہ سے جو میرے پاس ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے، اپنے کو بڑا جاننا، اپنے اس کو باقی کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ آدمی کو غور کرنا چاہیے ہمارے اندر وہ کون سی چیز ہے جس کی بنا پر ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ عام طور سے اپنے کو بڑا سمجھنے کے جو اسباب ہو سکتے ہیں اس میں ایک حکومت اور اقتدار ہے، ہم حاکم ہیں، صاحب اقتدار ہیں، یا کسی بڑے عہدے اور منصب کے اوپر ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، وزیر ہیں، امیر ہیں، یہ بڑائی ہم کو حاصل ہے، یا مال و دولت کی بنا پر ہم بہت پیسے والے ہیں، دوسرا جو ہے ہمارے مقابلے میں وہ غریب ہے، یا جسمانی طاقت کی بنا پر ہم بڑے پہلوان ہیں، بڑے تن و مند ہیں، بڑی قوت والے ہیں، دوسرا جو ہے وہ کمزور ہیں، یا اپنے جمال کی بنا پر ہم بڑے خوبصورت ہیں، دوسرا جو سامنے ہے وہ بد شکل ہے، یا اپنے کسی کمال کی بنا پر، کوئی فن ہمارے پاس ہے، اس فن کی بنا پر اپنے کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، اب اس حرفت، اس فن کی بنا پر، اور یا علم کی بنا پر ہمارے پاس علم ہے اور دوسرا جاہل ہے اس لیے اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، یا اپنی دینداری کی بنا پر ہم 5 وقتہ نمازی ہیں، ہم تہجد گزار ہیں، ہم متقی پرہیزگار ہیں، دوسرا بدعمل ہے۔ حضرت فرماتے تھے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر آدمی کو اپنے کو بڑا سمجھنے کا حق حاصل ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے اس میں کوئی بھی چیز اختیاری نہیں ہے، سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو تخت پہ بیٹھاتے ہیں اور کبھی تختے پہ پہنچا دیتے ہیں۔ دنیا میں یہ تماشا روز دیکھا جاتا ہے۔ کل کا صاحب اقتدار آج اس کو لوگ پہچانتے نہیں کہ یہ کون ہے۔ کتنے واقعات اس کے ہیں۔ روس کا صدر خروشچوف، روس جو دنیا کی 2 سپر طاقتوں میں سے ایک طاقت تھی، اب تو اس کے اندر تقسیم ہو گئی، حصے بکھرے ہو گئے، ورنہ یہ 2 طاقتیں تھیں، امریکہ اور روس، ایک دوسرے کے بالمقابل۔ اس زمانے کا وہ صدر تھا خروشچوف۔ ایک مرتبہ اخبار میں ایک خبر آئی چھوٹی سی، صدارت کا عہدہ ختم ہو گیا، دوسرے صدر ہو گئے۔ خبر یہ آئی کہ آج مسٹر خروشچوف بازار میں سبزی خریدتے ہوئے دیکھے گئے۔ وہ آدمی کہ جس کی ایک ایک نقل و حرکت کو پوری دنیا کی میڈیا نقل کرتی تھی اور اس کا ایک جلوہ دیکھنے کے لیے، اس کو ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے بے چین رہتی تھی، وہ عام آدمیوں کی طرح بازار کے اندر ٹہل رہے ہیں، کس نمی پرست کے بھیا کون ہو، اور عام لوگوں کی طرح بازار میں سودا سلوک خرید رہے ہیں۔ کسی کی نظر پڑ گئی، پہچان لیا،
تو ہو آپ مسٹر خروشچوف ہیں جو روس کے صدر ہوا کرتے تھے۔ ہمارا ایک واقعہ ہے، یہ جو قدرت اللہ گلزار تعلیم کی عمارت ہے، یہ سابق صدر جمہوریہ یا نائب صدر جمہوریہ تھے مسٹر ہدایت اللہ، ان کے خاندان کی یہ زمین تھی مسٹر قدرت اللہ کی۔ اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی، حاصل ہو گئی۔ پھر اس میں اسکول کی بنیاد رکھنے کے لیے ہدایت اللہ صاحب کو دعوت دینے کے لیے یہاں سے چند لوگ گئے، جس میں ہمارے ناظم صاحب حافظ عبدالکبیر صاحب تھے اور میں بھی شامل تھا۔ وہاں انتظار والے کمرے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب کھدر پوش الگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بار بار متوجہ ہوتے تھے لیکن ہم لوگ اپنی گفتگو میں لگے تھے۔ جب بہت دیر ہو گئی کہنے لگے آپ لوگوں نے ہم کو پہچانا نہیں۔ ہم کو نہیں پہچانا کہ میں اصطفیٰ حسین انصاری ہوں۔ ایک زمانے میں یو پی کے اندر وہ منسٹر تھے، کھادی کے اور ہتھ کرگا کے، یعنی بنکر لوگوں کا ان سے خاص تعلق تھا اور ان کی خوشامد کی جاتی تھی، ان کا تھوڑا سا وقت مل جائے، کوئی کام ان کے ذریعے سے ہو جائے۔ اقتدار تھا تو وہ مسٹر اصطفیٰ حسین انصاری وزیر یو پی تھے، اور اب ان کو اپنا تعارف کرانا پڑا، آپ نے پہچانا نہیں میں اصطفیٰ حسین انصاری ہوں۔ اقتدار کی تو یہ حیثیت ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کل تک باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں ہے اور اس کے بعد جیل کے اندر ڈال دیا گیا، پھانسی تک ہوئی ہے۔ اپنے پڑوس کے ملکوں میں دیکھ لیجئے، یہاں اقتدار ہے اور اس کے بعد گمنامی کی زندگی ہو گئی۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اقتدار دی ہوئی اللہ کی چیز ہے، اور جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ مال و دولت کا بھی یہی حال ہے، اللہ عطا فرماتا ہے، چاہے تو اٹھا دے، سب سے زیادہ غنی و مالدار بنا دے، اور چاہے تو بھیک منگا بنا دے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ ایک دن کا کل سویا تھا تو بہت بڑا دولت مند تھا، اور صبح اٹھا ہے تو پیسے کا محتاج ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح طاقت ہے، فرماتے ایک فالج کا حملہ ہو جائے، بڑا سے بڑا پہلوان ہے، اب حرکت بھی نہیں کر سکتا، اپنے بدن کو حرکت نہیں دے سکتا۔ حسن و جمال ہے، ایک لقوہ مار دے، بڑا خوبصورت چہرہ ٹیڑھا ہو گیا، اب دیکھا نہیں جاتا۔ علم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ دماغ کے اوپر کوئی اثر ہو جائے، بڑا فن والا ہے، بہت علم والا ہے، صنعت و حرفت والا ہے، لیکن اگر دماغ کے اوپر فالج آ گئی، برین ہیمریج ہو گیا، یا خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا، یہ اب وہ علم باقی ہے؟ اگر ان چیزوں کی بنا پر تکبر ہے، بڑائی ہے، تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، جو دینے پر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ اسی طریقے سے اپنی دینداری کے اوپر گھمنڈ کا ہو جانا یہ بہت خطرناک ہے۔ پچھلی امتوں کے اندر واقعات پیش آئے ہیں، کیا نام تھا اس کا، برسیسا، بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، اور ایک نام اور ہے اس وقت زبان پہ نہیں آ رہا ہے، قرآن میں آیا ہے، بلعام ابن باورہ، بڑا عابد و زاہد تھا۔ اس کو لوگوں نے آمادہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کے واسطے، اور لالچ کے اندر آ کر اس نے کچھ اس طرح کی حرکت کی، اس کی زبان لٹک آئی کتے کی طرح، اور وہ ہانپتا پھرتا تھا، بہت دیندار تھا، ایسے دیندار تھا کہ اس کا انتخاب کیا گیا تھا کس کام کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے، لیکن یہ دینداری اس کی ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ اس لیے اگر کسی بنیاد پر اپنے کو خیال پیدا ہوتا ہے میں اس اعتبار سے بڑا ہوں، تو اول تو وہ چیز اللہ کی دی ہوئی اپنی اختیاری نہیں ہے، اور پھر جو خدا دینے پر قادر ہے وہ لینے کے اوپر بھی قادر ہے۔ چھوٹا جو آج ہے وہ کل بڑا بن سکتا ہے۔ اس کی بھی مثالیں موجود ہیں کہ ایک شخص آج مالک ہے اور کل وہ مملوک بنا ہوا ہے، آج جو جس کا ملازم ہے کل وہ اس کو اپنے یہاں ملازم رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیو اور بزرگوں، بڑائی کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اپنے کو بڑا سمجھنے کا حق حاصل ہو،
اور یہ چیز اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ آگے روایت آ جائے گی، فرماتے ہیں عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما ادخلتہ النار وفی روایت قذفتہ فی النار رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ انسان کے دو لباس ہوتے جو احرام کے اندر ہے، ایک چادر نیچے لپیٹی جاتی ہے، ایک اوپر اوڑھی جاتی ہے، یہ مکمل لباس ہے آدمی کا، سلوائے نہ سلوائے، لیکن اصل لباس کیا ہے؟ ایک کمر پر باندھنے کا، ایک اوپر اوڑھنے کا، اسی کو جوڑا کہا جاتا ہے۔ آدمی اپنی ساری چیزیں دے دے گا لیکن بدن کا کپڑا، بدن کی چادر، بدن کا تہبند کی بہرحال حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح آدمی کی چادر اور اس کا تہبند ہوتا ہے جسے کسی کو لینے کا چھیننے کا حق نہیں ہے، تو یہ اور وہ اس کی خاص چیز ہوتی ہے، تو عظمت و کبریائی یہ اللہ کی ایسی مخصوص صفت ہے کہ کسی دوسرے کو ان چیزوں کا دعویٰ کرنے کا حق ہے ہی نہیں۔ کوئی کہے کہ میں بڑا ہوں، کبریائی اپنے لیے ثابت کرے، عظمت اپنے لیے ثابت کرے، تو گویا اللہ تعالیٰ کی چادر کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ سمجھانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی، فرمایا حدیث قدسی ہے العظمت الکبریاء ردائی، کبریائی اور بڑائی میری چادر کی طرح ہے، والعظمت ازاری اور عظمت میرے تہبند کی طرح ہے، فمن نازعنی واحدا منہما جو شخص ان دونوں میں سے کوئی چیز مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا ادخلتہ النار میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ سیدھا سیدھا یہ اللہ سے مقابلہ ہے اور اس کے اندر کوئی رعایت نہیں ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ یاد آیا، وہ حکیم الاسلام تھے، بڑے نکتے بیان فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے اخلاق ہوں گے ظاہر بات ہے کہ سب اچھے ہوں گے، ان میں کوئی چیز خراب تو ہو نہیں سکتی۔ جب یہ بات ہے تو عظمت و کبریائی یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اس کے اخلاق میں سے ہے، اور اللہ کے اخلاق کو اختیار کرنے کا حکم ہے، تو اگر آدمی بڑا بنتا ہے تو گناہگار کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال کیا انہوں نے۔ اس کے بعد فرمانے لگے دیکھو تکبر اللہ کی صفت ہے، یہ بری چیز نہیں ہو سکتی، لیکن جھوٹ بولنا یہ غلط ہے۔ تکبر بری چیز نہیں ہے لیکن جھوٹ بولنا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بڑا ہوں تو وہ بڑا ہے، اور بندہ جب کہتا ہے میں بڑا ہوں تو جھوٹ بولتا ہے، بڑا ہے نہیں اپنے کو بڑا کہتا ہے، بڑا ہے نہیں خود بڑا بنتا ہے، اس لیے اس کو سزا ملتی ہے۔ دیکھیے بادشاہ ہونا کوئی جرم ہے، لیکن ایک بھنگی کہے میں بادشاہ ہوں کیا ہوگا؟ اس کو پاگل خانے پہنچایا جائے گا، جیل پہنچایا جائے گا۔ تو بادشاہ ہونا جرم نہیں ہے، لیکن بھنگی کا اپنے کو بادشاہ کہنا یہ غلط ہو گیا۔ بھنگی اور بادشاہ میں تو کچھ نسبت بھی ہے، وہ بھی ایک آدمی ہے، یہ بھی ایک آدمی ہے، جتنی صلاحیتیں دیکھنا سننا چلنا پھرنا بولنا سب اس میں بھی اس میں بھی ہے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ مالک بن گیا اور یہ نچلے درجے میں رہ گیا، لیکن اللہ میں اور بندے میں تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی جو اس کی مخصوص صفت ہے، جو کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتی، اگر کوئی اس کا دعویٰ کرے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے میں خدا ہوں، جو کوئی کہے میں خالق ہوں، کوئی کہے میں رازق ہوں۔ تو جیسے خالق ہونے کا دعویٰ، مالک ہونے کا دعویٰ، معبود ہونے کا دعویٰ بدیہی طور پر کھلے طور پر یہ کیا ہے؟ باطل ہے، کیونکہ یہ اللہ کے مخصوص صفات ہے۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ عظمت اور بڑائی یہ میری مخصوص صفت ہے، اگر کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ مجرم اس لیے ہے کہ جو چیز اس کی صفت ہو ہی نہیں سکتی وہ اس کا مدعی بن رہا ہے یا اپنے آپ کو ویسا سمجھ رہا ہے۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم وفی روایت ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم شیخ زان وملک کذاب وعائل مستکبر رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، یعنی انتہائی ناراض ہوں گے، ناراضگی کے اظہار کا جو راستہ ہو سکتا سب اختیار فرمائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ جن 3 قسم کے لوگوں کی اتنی بڑی سزا ہے وہ جرم بہت بڑا ہوگا۔ وہ 3 کون ہیں؟ فرمایا شیخ زان، وہ بوڑھا جو بدکار ہو۔ شیخ کے 2 معنی لیے گئے ہیں، ایک تو شادی شدہ جس کی بیوی موجود ہے، اور ایک وہ جو سن رسیدہ ہو۔ ایسے شخص جو بوڑھا ہو چکا ہے، جس کی خواہشات دب چکی ہیں، قوا مزمحل ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بدکاری کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ انتہائی خبیث ہے۔ جبکہ داعیے دب چکے ہیں اور اس کے باوجود بھئی ایک جوان آدمی ہے، وہ بدکاری کرتا ہے تو بڑا گناہ گار، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ مگر بوڑھا آدمی جس کی خواہشات دب چکی ہیں، وہ اگر اس کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ انتہائی پاپی، اس کی فطرت خراب ہو چکی ہے۔ اسی طرح ایک شخص غیر شادی شدہ ہے، بدکاری کرے گا، وہ بھی زانی کہلائے گا، اس کو بھی سزا ملے گی، لیکن ایک شادی شدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ضرورت پوری کرنے کا حلال راستہ دیا ہے، اس کے باوجود بدکاری کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ انتہائی بڑا مجرم ہے۔ اسی لیے شریعت میں دونوں قسم کے زانیوں کی سزا الگ الگ رکھی گئی ہے۔ غیر شادی شدہ شخص سے اگر زنا ہو اور اسلامی حکومت ہو، جرم ثابت ہو جائے تو 100 کوڑے کی سزا ہے، اور شادی شدہ شخص اگر بدکاری کرتا ہے اور جرم ثابت ہو جائے تو پتھر مار مار کے اس کو سنگسار کیا جائے گا، اس کو مار ڈالا جائے گا۔ تو شیخ زانن کے اندر دونوں معنی ہو سکتے ہیں، بوڑھا بدکار یا شادی شدہ بدکار۔ ایک تو یہ اتنا ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کریں گے، اس کو پاک نہیں کریں گے، اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 2 عائل مستکبر، وہ فقیر جو تکبر کرنے والا ہو، بھک منگا ہے اور تکبر ہے۔ کیوں؟ کون سی چیز اس کے پاس ہے جس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے؟ ابھی جو اسباب بیان کیے گئے آپ کے سامنے، جس کی وجہ سے آدمی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، بہرحال وہ غلط ہے، ناقابل قبول ہے، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ فلاں چیز اس کے اندر تھی جس کی وجہ سے اس کو بڑائی آ گئی۔ اب ایک فقیر ہے، بھک منگا ہے، دوسروں کا دست نگر ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی فطرت خراب ہے۔ تواضع ز گردن فرازاں نکوست، گداگر تواضع کنت ہوئے اوست۔ فرماتے ہیں کہ بڑے سرفراز لوگ جن کی گردن اونچی ہے، جو بڑے رتبے والے ہیں، وہ تواضع اختیار کریں تو یہ قابل تعریف ہے، لیکن اگر فقیر اور بھیک منگا تواضع کرتا ہے تو اس کی فطرت ہے، اس کا تو کام ہی ہر جگہ جا کر ہاتھ پھیلانا، خوشامد کرنا۔ ایسا شخص اگر تکبر کا مریض ہے تو اس کی فطرت خراب ہے، وہ ان 3 لوگوں کے اندر شامل ہے۔ نمبر 3 فرمایا نمبر 3 ملکن کذابن، جھوٹا بادشاہ۔ جھوٹا بادشاہ، ملک وہ ہے جو با اختیار ہے، سب کے اوپر ہے۔ آدمی جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ کسی اندیشے سے، کسی کا ڈر ہوتا ہے، کسی کو خوف ہوتا ہے، کسی نقصان کا ڈر ہے، سزا کا خوف ہے، جھوٹ بول دیتا ہے۔ بادشاہ وہ کسی کا ماتحت نہیں ہے، سب کے اوپر ہے، سارا اختیار اس کے پاس ہے، وہ کس کا ماتحت ہے، کس کے دباؤ کے اندر ہے، وہ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کی فطرت خراب ہے۔ بہرحال ان 3 کے اندر عائل مستکبرون بھی شامل ہے، تکبر کرنے والا، فقیر اور غریب۔ ان سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما اصابهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ آدمی اپنے کو بڑا آگے بڑھاتا رہتا ہے، یذهب بنفسی، اپنے کو آگے بڑھاتا رہتا ہے، اپنی بڑائی کا اظہار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا شمار جبارین کے اندر ہوتا ہے، ظلم کرنے والے، جبر کرنے والے، اور پھر اس کو وہی سزا ملتی ہے جو جبارین کو سزا دی جاتی ہے۔ روایتیں بہت سی ہیں، ان میں سے اب یہ دیکھیے کہ غصہ آئے تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے، علاج بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا علاج بیان فرمایا ہے۔ عن عطیۃ بن عروۃ السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما یطفئ النار بالماء فاذا غضب احدکم فلیتوضأ رواہ ابو داؤد۔ عطیہ ابن عروہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے بنایا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ ترتیب، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ وضو کر لے، پانی استعمال کر، اور پانی بھی چھیٹا مارنے والا نہیں، عبادت والا، وضو کرے، شیطان کا اثر زائل ہو جائے گا، غصہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس فان ذهب عنه الغضب والا فلیسترجع رواہ احمد والترمذی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ چلا گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ زمین کے اوپر لیٹ جائے۔ ایک روایت میں آیا ہے فَلْيَتَلَبَّدْ بِالْأَرْضِ، اپنے آپ کو زمین سے چمٹا دے، مٹی سے بنایا گیا ہوں، مٹی نیچے رہنے کے لیے، آگ سے نہیں بنایا گیا ہوں جو جنات کا اور شیطان کا مادہ ہے، اس لیے اپنے کو زمین سے لگا دے۔ اس میں کیا مصلحت ہے؟ غصے کے اندر آدمی بھڑکتا ہے اور اقدام کرتا ہے، کھڑا ہوا ہے تو آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور بیٹھا ہوا تو کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس جذبے کو دبانے کے لیے اس کے خلاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے۔ اسی طرح عن انس رضی اللہ تعالی عنہ تیسری روایت، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا علاج بیان فرمایا ہے۔ ایک صاحب غصے کے اندر بہت بے قابو ہو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ کلمہ یہ پڑھ لے تو اس کا غصہ چلا جائے، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ روایت پر نظر نہیں پڑ رہی ہے، اس میں ہے، میں مضمون سنا رہا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ اس کو پڑھ لے تو اس کا غصہ چلا جائے۔ تو وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک صاحب وہاں موجود تھے، وہ اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ کہہ لے تو اس کا غصہ چلا جائے، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ صاحب غصے میں اتنے پاگل تھے، ان کا مجنون انا، میں کوئی پاگل ہوں، میں کوئی پاگل ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں مصلحت ظاہر ہوئی، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان کو مخاطب کر کے کیوں نہیں کہی؟ اگر آپ براہ راست ان سے کہتے کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اور وہ خدا نہ خواستہ کوئی نامناسب جواب دے دیتے تو ایمان چلا جاتا۔ اس لیے آپ نے نہ ان سے براہ راست یہ بات کہی، نہ پیغام کے طور پر ان کے پاس کہلوایا کہ ایسا کر لو، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ غصے کے اندر اتنے بے قابو تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پہنچنے کے باوجود ان کا غصہ قابو کے اندر نہیں آیا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی قولہ تعالی ادفع باللتی ہی احسن قال الصبر عند الغضب والعفو عند الاساءة
فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمَهُمُ اللَّهُ وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ قرآن پاک کی آیت ہے ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ برائی کو اچھائی کے ذریعے دفع کرو، برائی کو اچھے طریقے سے دفع کرو۔ اس کا انجام یہ ہوگا کہ جس شخص کے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت ہے وہ تمہارا پکا دوست ہو جائے گا۔ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کو ادفع باللتی ہی احسن کے اندر بیان کیا گیا ہے؟ اس کی شرح کرتے ہوئے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ الصبر عند الغضب، غصہ کے وقت صبر کرنا، والعفو عند الاساءۃ، دوسرے کے برے سلوک کے وقت اس کو درگزر کر دینا، یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے دفع کرنا، مقابلہ کرنا۔ فَإِذَا فَعَلُوا، اگر اس پر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسا عمل کرنے والوں کی حفاظت فرمائیں گے اور ان کا دشمن ان کے سامنے عاجز ہو جائے گا، گویا کہ وہ سچا دوست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیجئے، فتح مکہ کے موقع پر جانی دشمنوں کو جنہوں نے تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، کیا فرمایا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اذهبوا فانتم مطلقہ، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ 2000 آدمی وہیں پر مسلمان ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور تشریف لے گئے تھے تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے، اور جب وہاں سے لوٹے ہیں تو صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 12,000، جو غزوہ حنین میں شریک تھے۔ اور کن کو؟ جو سب سے بڑے دشمن تھے، سب سے بڑے مقابل تھے، ابو سفیان سردار قریش، فرمایا جو آدمی ان کے مکان میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، ان کے مکان کو امان گاہ قرار دے دیا۔ جو اپنے مکان کا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے، جو حرم میں چلا جائے اس کو امان ہے، ومن دخل دار ابی سفیان فهو آمن، ابو سفیان کے مکان میں جو چلا جائے اس کو امان ہے۔ کر کے تو دیکھیں، تھوڑے بظاہر تو تھوڑی سی ہیٹی نظر آئے گی، لیکن غصے کے وقت برداشت کر لے آدمی، صبر کر لے، اور دوسرے کے برے سلوک کے وقت اچھا برتاؤ کر کے دیکھے، انشاءاللہ جو دشمن ہے وہ دوست بن جائے گا۔ عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وهو علی المنبر یا ایھا الناس تواضعوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر ارشاد فرمایا لوگو تواضع اختیار کرو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے فهو فی نفسہ صغیر وفی اعین الناس عظیم، وہ اپنے جی میں تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ہوتا ہے۔ ومن تکبر وضعہ اللہ فی اعین الناس، فمن تکبر وضعہ اللہ فهو فی اعین الناس صغیر وفی نفسہ کبیر، اور جو آدمی بڑا بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتے ہیں، وہ اپنی نگاہوں میں تو بڑا ہوتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے۔ فرمایا حتیٰ لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر، یہاں تک کہ لوگوں کی نگاہوں میں وہ کتے اور خنزیر سے برا ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی، تکبر دل کے اور تواضع کا تعلق دل سے ہے۔ کیا لفظ فرمایا کہ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے فهو فی اعین الناس صغیر وفی نفسہ کبیر، یہ نہیں، فهو فی نفسہ صغیر وفی اعین الناس عظیم، اپنے جی میں وہ چھوٹا ہے، اپنے کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، لہذا صرف چھوٹے کا اظہار کرنا یہ تواضع نہیں ہے۔ تواضع کا تعلق قلب کی کیفیت سے، حقیقتاً اپنے کو چھوٹا سمجھے تو وہ متواضع اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ ومن کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ ومن اعتذر الی اللہ قبل عذرہ۔ تین باتیں فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیں گے، اور جو اپنے غصے کو روک لے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ سے معذرت کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی چاہے گا، عذر چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرما لیں گے۔ آخری روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، یہ حدیث تو ایسی ہے کہ اس پر مستقل بیان ہونا چاہیے، اس وقت
مضمون کے تکمیل کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تین عادتیں نجات دینے والی ہیں اور تین عادتیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ یہ جوامع الکلم میں سے ہے، بہت مختصر لیکن بہت جامع۔ اما المہلکات فہوى متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه، اما المنجیات فتقوى اللہ فی السر والعلانیہ والقول بالحق فی الرضا والسخط والقصد فی الغنا والفقر۔ یاد رکھیں روایت کو، فرمایا تین چیزیں جو آدمی کو کامیاب کرنے والی ہیں، نجات دلانے والی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ کیا کیا ہیں؟ فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا، چھپے میں بھی کھلے میں بھی۔ اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا، جلوت میں بھی خلوت میں بھی، دونوں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنا۔ نمبر 2 القول بالحق فی الرضا والسخط، غصے اور رضامندی دونوں حالت کے اندر صحیح بات بولنا، غصے میں بے قابو نہ ہو جائے، غصے میں بے قابو نہ ہو جائے، بات زبان سے غلط ہرگز نہ نکلے چاہے کتنے ہی غصے میں ہو۔ فرمایا کامیاب کرنے والی، نجات دینے والی دوسری صفت کیا ہے؟ صحیح بات بولنا، رضامندی کی حالت میں بھی، غصے کی حالت میں بھی۔ اور نمبر 3 القصد فی الغنا والفقر، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا، خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی۔ آدمی کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی بڑی آمدنی ہو رہی ہے، بہت کاروبار چل رہا ہے، اور کبھی تنگی ہو جاتی ہے، مندہ آ جاتا ہے۔ فرمایا بیچ کا راستہ اختیار کرو، ایسا نہ ہو کہ بڑی آمدنی ہو تو ہوا میں اڑنے لگے، پھر اپنے معیار کو باقی رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ آبرو اور عزت بچانے کے لیے سودی قرض لے گا آدمی اور دوسری برائیوں کا مبتلا ہو جائے گا، اور اگر درمیانی راستہ اختیار کرتا ہے تو خوشحالی کے زمانے کی بچت تنگ دستی کے زمانے میں کام آئے گی۔ فرمایا القصد فی الغنا والفقر، میانہ روی اختیار کرنا خوشحالی و غنا میں بھی اور فقر میں۔ تین چیزیں نجات دینے والی کیا کیا ہوئی؟ اللہ سے ڈرنا، جلوت میں بھی خلوت میں بھی، صحیح بات بولنا، غصے میں بھی اور رضامندی میں بھی، میانہ روی اختیار کرنا خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی۔ اور تین چیزیں جو ہلاک کرنے والی وہ کیا کیا ہیں؟ ہون متبعون، اما المہلکات فہون متبعون وشح مطاع واعجاب المرء بنفسہ۔ فرمایا ہلاک کرنے والی تین چیزیں یہ ہیں، وہ خواہشات نفس جن کی پیروی کی جائے، جو جی میں آئے، جو نفس چاہے وہ اس کو کر گزرے، بغیر اس کو دیکھے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز، حلال ہے کہ حرام، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، جی چاہتا ہے، نفس کی یہ خواہش ہے، وہ اس کے آگے آدمی جھک جائے، تو وہ خواہش نفس جس کا اتباع کیا جائے۔ وشح مطاع، وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے۔ شح کے اندر دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک حرص اور ایک بخل۔ حریص وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ سب میرے پاس آ جائے، بخیل وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ ایک پھوٹی کوڑی میرے پاس سے نہ جائے، سب آئے کچھ نہ جائے۔ یہ حرص اور بخل کا مجموعہ ہے، اس کو شح کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ مختصر لفظوں میں کیا ہوگا؟ مال کی غلط محبت، مال کی غلط محبت۔ فرمایا شح مطاعون، اگر مال کی غلط محبت آدمی کے دل میں بیٹھی ہے اور وہ اس کے تقاضے پہ عمل کر رہا ہے، حاصل کرنے میں جائز ناجائز کی کوئی فکر نہیں، اور جہاں خرچ کرنا شرعاً ضروری ہے وہاں بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ چیز اس کو تباہ کرے گی۔ اور تیسری چیز ہے اعجاب المرء بنفسہ، خود پسندی، اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنی ذات کو، اپنے کام کو، اپنی چیزوں کو سب سے زیادہ عمدہ سمجھنا، اپنے کو سب سے زیادہ ہوشیار عقل مند سمجھنا۔ فرمایا وہی اشدہن، اور یہ آخری چیز سب سے زیادہ تباہ کرنے والی ہے۔ آدمی پھر مشورہ نہیں کرے گا کسی سے، مجھے ضرورت نہیں ہے، کسی کی نصیحت پر عمل نہیں کرے گا، میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ گڈھے میں گرے گا، کسی کی نصیحت کو بھی نہیں سنے گا، کسی کے مشورے کو بھی نہیں سنے گا۔ فرمایا یہ سب سے زیادہ ہلاک کرنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے درس کا حاصل یہ ہوا کہ یہ دو بری خصلتیں، ایک تکبر اور ایک غصہ، یہ انسان کو تباہ کرنے والی ہیں اور انتہائی ناپسندیدہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔